بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کھانے کے احکام۔ نمبر 1، قسم کھانے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جھوٹی قسم۔ نمبر 2، منعقدہ قسم۔ نمبر 3، لغو قسم۔ نمبر 2، پہلی قسم یمین غموس یعنی جھوٹی قسم۔ کوئی کام ہو چکا ہو اور اس کو معلوم بھی ہو کہ ہو چکا ہے، پھر بھی اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ نہیں ہوا، یہ بالکل جھوٹی قسم یمین غموس ہے۔ نمبر 3، مثلا روپیہ نہیں دیا ہے اور قسم کھا کر کہے کہ دے دیا ہے، یہ جھوٹ قسم یمین غموس ہے، یعنی گناہ میں ڈوبا ہوا قسم۔ نمبر 4، جھوٹ قسم پر کفارہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر اللہ تعالی سے توبہ کرے۔ نمبر 5، دوسری قسم لغو قسم۔ ایک آدمی نے روپیہ دیا نہیں تھا لیکن اس کو یقین ہے کہ روپیہ دیا ہے، اس پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے دے دیا ہے، یہ لغو قسم ہے، کیونکہ یہ جھوٹ قسم نہیں کھا رہا بلکہ اپنے یقین پر قسم کھا رہا ہے۔ نمبر 6، لغو قسم پر کفارہ بھی نہیں ہے اور استغفار بھی نہیں ہے کیونکہ جھوٹ نہیں بولا۔ نمبر 7، لیکن بار بار لغو قسم نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 8، تیسری قسم منعقدہ قسم ہے۔ آدمی آئندہ کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں ایسا کر دوں گا، تو یہ منعقدہ قسم یمین منعقدہ ہے۔ نمبر 9، اس کام کو کر لیا تو ٹھیک ہے، اب اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر اس کام کو نہیں کیا تو اب قسم میں حانث ہو گیا، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ نمبر 11، مثلا قسم کھا کر کہا کہ میں زید کو کھانا کھلاؤں گا لیکن نہیں کھلایا، تو اب یہ قسم میں حانث ہو گیا، اب کفارہ دینا ہوگا۔ نمبر 12، جان کر قسم کھائی یا بھول کر قسم کھائی یا کسی نے زبردستی کی جس کی وجہ سے قسم کھائی، تینوں صورتوں میں قسم ہو جائے گی اور حانث ہونے پر کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 13، یا جان کر قسم توڑی یا بھول کر قسم توڑی یا کسی نے قسم توڑنے پر زبردستی کی جس کی وجہ سے قسم توڑی، تینوں صورتوں میں کفارہ لازم ہوگا۔ قسم میں جان کر، بھول کر یا زبردستی، تینوں کا حکم ایک ہی ہے۔ کس طرح قسم کھانے سے قسم منعقد ہوتی ہے؟ نمبر 1، اللہ کے 99 نام میں سے کسی ایک نام سے قسم منعقد ہوتی ہے۔ نمبر 2، مثلا کہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رحمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو اس سے قسم منعقد ہوگی۔ نمبر 3، اللہ کے 99 نام کے علاوہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مثلا کہے قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یا نبی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یا کعبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اس کی صفت ہے اور صفت سے قسم منعقد نہیں ہوتی۔ نمبر 6، اگر کہے اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا میں کافر ہوں، تو اس سے قسم منعقد ہو جائے گی۔ نمبر 7، اگر کہے کہ مجھ پر اس کی نظر ہے تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، قسم کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے۔ نمبر 2، کھانا کھلانے کا مطلب یہ کہ ایک وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ نمبر 3، یا 10 مسکین کو ایک سا گیہوں جو 1 کلو 769 گرام گیہوں ہوتا ہے وہ دے دے۔ نمبر 4، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، کپڑا اتنا ہو کہ اس میں نماز جائز ہو جائے، یعنی ایک لنگی کافی ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے اور کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا ہے، تب یہ ہے کہ 3 روز تک مسلسل روزے رکھیں۔ نمبر 6،
اگر درمیان میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ مسلسل 3 دن روزے رکھے۔ نمبر 7، گویا کہ 3 چیزیں قسم توڑنے کا کفارہ ہوئی، اب غلام نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ نمبر 8، پہلے قسم توڑے پھر کفارہ دے، اگر پہلے کفارہ دے دیا پھر قسم توڑا تو یہ کفارہ کافی نہیں ہوگا، پھر سے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 9، اگر کسی گناہ کے کرنے پر قسم کھا لی تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، کیونکہ گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر کسی آدمی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی، مثلا کہا کہ اللہ کی قسم روٹی مجھ پر حرام ہے، تو روٹی حرام نہیں ہوگی، حلال ہی رہے گی، لیکن چونکہ قسم کھائی ہے اس لیے اس کو استعمال کرے گا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 11، اگر اللہ کی قسم کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو اب قسم منعقد نہیں ہوگی اور حانث ہونے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ قسم ہی منعقد نہیں ہوئی۔ نمبر 12، اور اگر قسم کھائی اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کہا تو چونکہ انشاءاللہ قسم کے جملے کے ساتھ متصل نہیں ہے اس لیے قسم منعقد ہو جائے گی اور حانث ہونے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اور نمبر 13، اگر کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی اور دن متعین نہیں کی اور وہ کام نہیں کیا تو موت کے وقت سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا اور موت کے وقت حانث ہوگا اور اس وقت کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 14، اگر قسم کھائی کہ مثلا جمعہ کے دن یہ کام کروں گا اور جمعہ کا دن گزر گیا اور وہ کام نہیں کیا تو اب حانث ہو گیا، اس لیے کفارہ لازم ہوگا۔